کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کی 12ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ لوگوں نے ابرہہ کی بغاوت، یمن پر قبضہ، گرجا گھر کی تعمیر اور مکے پر حملے کے اس کے ناپاک ارادے اور ابرہہ سے عبد المطلب کی گفتگو سے متعلق تفصیل سماعت فرمائی تھی۔ اس قسط کو ملاحظہ کرنے سے پہلے گزشتہ قسطوں کو ضرور دیکھیں جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، تاکہ تسلسل کے ساتھ احوال کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے 200 مسروقہ اونٹوں کی بات کی تو ابرہہ نے کہا کہ اونٹوں کے علاوہ اس کعبہ کی بات کیوں نہیں کرتے جو تمہارے آبا و اجداد کے دین کی نشانی ہے، یعنی اونٹوں کو چھوڑو اور کعبے کی بات کرو، یہ کہنا تھا ابرہہ کا۔ میں تو اسی کعبے کو ویران کرنے آیا ہوں، اسی کو نیچے گرانے آیا ہوں، نیچے گرانے آیا ہوں وغیرہ وغیرہ ابرہہ نے کہا۔ تو عبد المطلب نے ابرہہ کی اس تکبرانہ بیان کا جو جواب دیا وہ بڑا تاریخی جواب ہے۔ انہوں نے کہا انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعہ، یعنی میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی تو کوئی مالک ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا۔ ناظرین مورخین لکھتے ہیں کہ اس جواب نے ابرہہ کو ہلا کر رکھ دیا اور اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر یہ کیا جواب آیا۔ پھر عبد المطلب مکے کی جانب اپنے اونٹ لے کر کے لوٹ آئے اور اعلان کروا دیا کہ سب لوگ پہاڑوں میں جا کر پناہ گزین ہو جائیں، اور خود کچھ احباب کے ہمراہ خانہ کعبہ کی جانب بڑھنے لگے۔ پوری بستی میں تو اعلان کروا دیا کہ حملہ ہونے والا ہے، محفوظ مقامات پر چلے جائیں، اور خود جو ہے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لیا اور جو ہے کعبے کی طرف بڑھے۔ پھر کعبے کی دیوار کو پکڑ کر کچھ دعائی اشعار پڑھے جو آج بھی تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن اشعار کا ترجمہ یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا ہر ایک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ صلیب یعنی عیسائیت اور ان کی فوجی جاہ و حشمت تیری قدرت پر غالب آ جائے۔ تو جانتا ہے کہ یہ لوگ پوری قوت کے ساتھ اور ہاتھیوں کے ہمراہ آئے ہیں تاکہ تیرے حرم کے رہنے والوں کو قیدی بنا کر لے جائیں۔ خدایا آل صلیب اور اس کی پوجا کرنے والوں پر ہمیں نصرت عطا فرما۔ ناظرین بڑی ہی دل سوزی کے ساتھ عبد المطلب دعا کرتے رہے اور اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کو لے کر بغرض پناہ پہاڑ کی جانب نکل گئے۔ جب دعا مکمل ہو گئی تو خود بھی محفوظ جگہ یعنی پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ وہاں وہ اپنے ایک بیٹے سے کہتے ہیں کہ کوہ ابو قیس پر، جو ایک پہاڑی کا نام ہے کوہ ابو قیس، چڑھ کر دیکھ کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد پکارتے ہوئے لوٹ آتا ہے کہ ابو جان ابو جان، دریائے احمر کی جانب سے ایک سیاہ بادل آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب کا چہرہ ایک انجانی خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ وہ سب لوگوں کو مطلع کر دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ
اور اللہ کی نصرت کو دیکھو، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ ایک جانب یہ منظر تھا تو دوسری جانب ابرہہ اپنے مشہور ہاتھی جس کا نام محمود کہا جاتا ہے اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اس پر سوار اپنے عظیم لشکر کے ساتھ کعبے کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے، مگر اس کا ہاتھی محمود آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کعبے کی جانب مڑتا ہے تو رک جاتا ہے، یمن کی طرف پھیرتا ہے تو ہاتھی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود ابرہہ اپنے ہردرمی سے باز نہیں آتا۔ دریں اثنا آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کا غول آتا ہے۔ اس جھنڈ میں شامل یہ پرندے اپنی اپنی چونچ میں ایک چھوٹا پتھر اور پیروں میں ایک چھوٹا پتھر تھامے لشکر پر گرا رہے ہوتے ہیں اوپر سے، اور وہ پتھر جس پر بھی گرتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پتھر ابرہہ کے فوجیوں اور ہاتھیوں کے جسم کے جس حصے پر بھی پڑتا وہاں سوراخ ہو جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابرہہ کے لشکر میں افراتفری مچ جاتی ہے اور پورے لشکر کے لوگ پلٹ کر بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی یمن جانے کا راستہ پوچھ رہا تھا تو پتھر کی زد میں آ جاتا، جس کے گرتے ہی وہ تھوڑی ہی دور بھاگ پاتا اور موت اسے دبوچ کر لے جاتی۔ ابرہہ بھی پتھر سے نہیں بچ پایا۔ جب اسے پتھر لگا تو اسے یمن کے پائے تخت صنعا لے جایا گیا، مگر وہاں وہ ہلاک ہو گیا۔ اس طرح کعبے کو ڈھانے کی سوچنے والا اپنے انجام کو آخر تک پہنچ ہی گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی تفصیل ابرہہ کی، جو یہ چاہتا تھا کہ کعبہ ڈھائے، لیکن اللہ کی چھوٹی سی مخلوق جس کو ابابیل کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ابرہہ کو سبق سکھاتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ بعض سیرت نگاروں کے بقول اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی سورہ فیل میں بیان فرمایا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی قید، مکر یا چال یا مکاری کو ناکام نہیں بنایا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان پر پرندوں کے جھنڈ یعنی ابابیل کو بھیجا، جو ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ سجیل پتھروں سے ان کو نشانہ بناتے تھے، یعنی ان پر پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ ناظرین، اس واقعے کی تشریح اور تفسیر کی تفصیل مفسرین کی تفاسیر میں مل جائے گی۔ ہاں، البتہ یہ حقیقت نوٹ کیے جانے کے قابل ہے کہ اس زمانے میں ایک طاقتور فوج کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس طاقتور جانور جیسے ہاتھی وغیرہ ہوں۔ اس اعتبار سے ابرہہ کی فوج ایک طاقتور فوج اس زمانے کے حساب سے مانی جاتی تھی، جیسے فرعون کی تھی۔ آج بھی طاقتور ابرہہ موجود ہیں، فرعون بھی موجود ہیں، جدید ٹیکنالوجی ان کے ہاتھی ہیں، اور یہ ایسے طاقتور ہیں کہ ان کے کمپیوٹر کے ماؤس کے کلک پلک جھپکتے ہی بیک وقت کئی ملکوں کو نیست و نابود کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ چاہے وہ کوئی دور کیوں نہ ہو، فرعونی طاقتیں ہمیشہ ناکام ہوتی رہی ہیں۔ اس وقت جب کہ وہ شرط پوری کی جائے جو عبد المطلب نے پوری کی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ اپنے مالک پر ایمان اور بحران کے وقت اس سے کی جانے والی دعا۔ اس زمانے میں کعبے میں اگرچہ کئی بت تھے، وہ دین ابراہیمی پر تھے یا نہیں تھے یہ بالکل الگ بحث ہے، مگر ان کا اللہ پر ایمان اور توکل بھی، اور ان کی اپنے رب سے دعا بھی ایسی تھی کہ اس سے ان کے اللہ پر ایمان کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ کعبے کا رب اپنے کعبے کی حفاظت ضرور کرے گا، اس یقین کے ساتھ انہوں نے دعا کا امن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ پھر جو نتیجہ نکلا اور جو دعائیں قبول ہوئی
اور اس وقت کے طاقتور لشکر کا حال اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندوں کے ہاتھوں جو کیا وہ قیامت تک ہمارے لیے تمثیل ہے اور عبرت لینے کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں ناظرین، مزید تفصیل لے کر کے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے حاضر ہوتا ہوں۔ یہاں اپنے میزبان کو اجازت دیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں تاکہ اچھی باتیں جیسا ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں ویسے ہی ان لوگوں تک بھی پہنچے جو لوگ سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔